بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاضحیہ، قربانی کا بیان۔ کتاب الاضحیہ کو کتاب الذبائح کے بعد کیوں ذکر کیا گیا، یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب الذبائح یہ کتاب الاضحیہ کے لیے بحیثیت مقدمہ ہے۔ جس طرح مقدمہ مقصود سے پہلے ہوتا ہے اور مقصود میں مقدمہ کے ذریعے استعانت اور مدد حاصل ہوتی ہے، اسی طرح کتاب الاضحیہ کو سمجھنے کے لیے کتاب الذبائح کو پہلے ذکر کیا گیا، جو کہ بحیثیت مقدمہ ہے کتاب الاضحیہ کے لیے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ ذبائح باصطلاح منطق عام ہے اور اضحیہ خاص ہے، اور عام کو خاص پر مقدم کیا جاتا ہے۔ لفظ اضحیہ کی تحقیق اور توضیح یہ ہے، اضحیہ کی اصل اضحویتن ہے۔ اس میں معطل کا قاعدہ نمبر 14 جاری ہوا ہے، اور معطل کا قاعدہ نمبر 14 یہ ہے کہ جب واو اور یا غیر مبدل غیر ملحق میں جمع ہوں، جب واو یا غیر مبدل غیر ملحق میں جمع ہوں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ جیسے سیدن، مرمیون اور مزیون، اور مزیون کو مزیون بھی کہنا درست ہے۔ اسی طرح اضحویتن، اضحیتن کی جو اصل ہے، اس میں واو اور یا دونوں جمع ہوئے، واو ساکن تھا، پھر واو کو یا سے بدل دیا گیا، پھر یا کا یا میں ادغام ہوا تو اضحیہ ہوا، پھر یا کی مناسبت سے ہا کو کسرہ دے دیا گیا تو اضحیہ ہو گیا۔ جیسے مضیون میں یا کی مناسبت سے میم کو کسرہ دے دیا گیا تو مضیون ہو گیا۔ معطل کا قاعدہ نمبر 14 جاری ہوا ہے باعتبار علم الصیغہ، اور اضحیہ کی جمع اضاحیو ہے، جس کا معنی قربانی کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں اضحیہ اس جانور کو کہتے ہیں جو 10، 11، 12 ذی الحجہ کو قربت کی نسبت سے ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی کی مشروعیت کے بارے میں کتاب، سنت اور اجماع تینوں سے اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ قربانی کی مشروعیت کا ثبوت کتاب و سنت اور اجماع تینوں سے مل رہا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ کوثر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو قربانی کا ثبوت کتاب سے بھی ہے اور سنت سے بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 چتکبرے میڈھوں کی قربانی کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کا ثبوت حدیث شریف سے بھی ہے۔ رہی بات اجماع کی، تو اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ تمام مسلمان قربانی کے مشروع ہونے پر متفق ہیں۔ عبارت دیکھیں، الاضحیۃ واجبۃ علی کل حر مسلم مقیم موسر
فی یوم الاضحیٰ۔ ترجمہ: قربانی واجب ہے ہر آزاد مسلمان مقیم مالک نصاب پر۔ مالک نصاب کون ہے؟ مالک نصاب وہ شخص ہے جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کا مالک ہو، یا اس کی قیمت یا اس کے برابر دیگر اثاثے کا مالک ہو جو حاجت اصولیہ سے زائد ہو۔ احناف کی ایک روایت جس کی نسبت حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد کی طرف کی گئی ہے، یہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ قربانی واجب ہے یا سنت مؤکدہ۔ اس کے بارے میں کچھ روایات ہیں۔ احناف کی ایک روایت جس کی نسبت حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد کی طرف کی گئی ہے، اس کے مطابق قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور امام شافعی، امام احمد بھی سنت مؤکدہ کے قائل ہیں، لیکن جس روایت سے یہ استدلال فرماتے ہیں، دارقطنی وغیرہ نے اس کی تضعیف کی ہے، اور احناف کی ایک دوسری روایت کے مطابق قربانی واجب ہے، اور یہی مفتبہ قول بھی ہے۔ ایک دلیل یہ بھی ہے قربانی کے واجب ہونے کی کہ بعض اوقات سنت کا لفظ واجب کے لیے بول دیا جاتا ہے، جیسے ختنہ کو سنت کہا گیا ہے، حالانکہ ختنہ کرنا واجب ہے، اس لیے قربانی کو واجب کہا جائے گا۔ حدیث شریف کی روشنی میں بھی دیکھیں کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی پر مواظبت و دوام یعنی مسلسل قربانی کرنا ہر سال یہ واجب ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اس بات پر دال ہے کہ قربانی واجب ہے۔ عبارت دیکھیں: یذبح عن نفسه وعن ولدہ الصغیر۔ متن میں ولد دیا ہے، ولد کی بجائے ولد پڑھیں تو بہتر رہے گا، اس لیے کہ ولد کی جمع اولاد بھی ہے، ولدان بھی ہے اور ولد بھی ہے۔ یذبح عن نفسه وعن ولدہ الصغیر، ذبح کرے اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہے۔ تشریح دیکھیں اس عبارت کی، یذبح عن نفسه وعن ولدہ الصغیر کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے حضرت حسن بن زیاد نے اس طرح کی روایت کی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی قربانی کرے، مگر ظاہر الروایہ کے مطابق حکم یہ ہے کہ ہر شخص پر اپنی جانب سے قربانی لازم ہے، اور فتاوی قاضی خاں
کے مطابق مفتابہ قول بھی یہی ہے۔ عبارت دیکھیں، وَيَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَاةً أَوْ يَذْبَحُ بَدَنَةً۔ اب اس متن کا ترجمہ دیکھیں، اور ذبح کرے ان میں سے ہر ایک آدمی کی طرف سے ایک بکری، یا ذبح کرے اونٹ یا گائے 7 آدمیوں کی طرف سے، او بقرۃ عن 7، یا ذبح کرے گائے 7 آدمیوں کی طرف سے۔ اس عبارت کی تشریح دیکھیں، اس متن کی تشریح، اس کی توضیح یہ ہے کہ بکری محض ایک شخص کی جانب سے ہو سکتی ہے، اونٹ اور گائے میں 7 آدمیوں کی شرکت درست ہے۔ امام مالک کے نزدیک ایک گھر کے افراد اگر 7 سے زیادہ ہوں تب بھی سب کی جانب سے ایک اونٹ کی قربانی درست ہے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ ہر اہل خانہ پر ہر سال قربانی وغیرہ واجب ہے۔ احناف فرماتے ہیں از روئے قیاس اونٹ اور گائے کا جہاں تک تعلق ہے وہ قربت واحدہ ہونے کی بنا پر محض ایک کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن مسلم اور ابو داود میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا گائے اور اونٹ 7 کی جانب سے درست ہے، اس لیے یہاں پر قیاس چھوڑ کر حدیث پر عمل کیا گیا۔ جہاں پر حدیث موجود ہو وہاں پر قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بکری اور بھیڑ کے بارے میں نص موجود نہ ہونے کی بنا پر اصل قیاس برقرار رہا، یعنی بکری اور بھیڑ میں شرکت نہیں، بکری اور بھیڑ میں شرکت درست نہیں ہے۔ متن دیکھیں، وَلَيْسَ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْمُسَافِرِ أُضْحِيَّةٌ، اور نہیں ہے محتاج، فقیر اور مسافر پر قربانی، یعنی مسافر اور فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کی تشریح دیکھیں، احناف کے نزدیک مالک نصاب ہونا قربانی کے وجوب کے لیے شرط ہے، لہٰذا فقیر مالک نصاب نہیں ہوتا، اس لیے اس کے اندر قربانی کے وجوب کی شرط نہیں پائی گئی۔ لیکن اگر وہ فقیر، وہ محتاج قربانی کرے تو قربانی ادا ہو جائے گی، اور یہی حکم مسافر کا بھی ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ قربانی سب لوگوں کے حق میں سنت مؤکدہ ہے، خواہ مقیم ہو یا مسافر، اور مفتبہ جو قول ہے وہ احناف کا ہے، یعنی فقیر اور مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ ووقت الاضحیۃ یدخل بطلوع الفجر من یوم النحر الا انہ لا یجوز لأہل الامصار الذبح حتی یصلی الامام صلاۃ العید۔ ترجمہ دیکھیں متن کا، اور قربانی کرنے کا وقت
داخل ہوتا ہے، قربانی کرنے کا وقت داخل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، طلوع وقت الاضحیت، اور قربانی کرنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وقت الاضحیت یدخل بطلوع الفجر من یوم النحر، اور قربانی کرنے کا وقت داخل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے یوم النحر، یعنی 10ویں تاریخ کی طلوع فجر سے۔ الا، مگر جائز نہیں شہر والوں کے لیے ذبح کرنا یہاں تک کہ امام عید کی نماز پڑھا دے، حتیٰ یصلی الامام صلاۃ العید، یہاں تک کہ امام عید کی نماز پڑھا دے۔ فَأَمَّا أَهْلُ السَّوَادِ فَيَذْبَحُونَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، یہ جو عبارت گزری ہے وَوَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْعِيدِ تک، اس میں کوئی توضیح و تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہ عبارت اور متن بالکل واضح ہے۔ فَأَمَّا أَهْلُ السَّوَادِ، اور رہے گاؤں والے۔ دراصل سواد کے معنی ہوتا ہے کالا، اور گاؤں دیہات کے لوگ کھیتی باڑی کی بنا پر دھوپ میں تپش میں رہتے ہیں، اس بنیاد پر کالے ہو جاتے ہیں، اس لیے اسی مناسبت سے اہل السواد سے مراد دیہاتی لیے گئے ہیں، گاؤں والے لیے گئے ہیں۔ فَأَمَّا أَهْلُ السَّوَادِ فَيَذْبَحُونَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، اور رہی بات گاؤں والوں کی، رہی بات دیہات والوں کی، تو وہ ذبح کر سکتے ہیں طلوع فجر سے، بخلاف شہر والوں کے۔ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور یہ 3 دنوں میں جائز ہے، یعنی قربانی کے ایام 3 دن ہیں۔ فَأَمَّا أَهْلُ السَّوَادِ، حاشیہ میں دیکھیں، لِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِمْ، کیونکہ گاؤں والوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، اس لیے وہ طلوع فجر سے پہلے طلوع فجر سے ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَن يَذْبَحُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، اور شہر والوں کے لیے طلوع فجر سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی شہر والے طلوع فجر سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں، اور دیہات والے طلوع فجر سے قربانی کر سکتے ہیں، جیسا کہ شارح نے صریح لفظوں میں فرما دیا ہے، لِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِمْ، کیونکہ عید کی نماز، بقرہ عید کی نماز دیہات والوں پر واجب نہیں ہے۔
و یومان بعدہ وہی جائزۃ فی ثلاثۃ ایامن، اور یہ ہے یعنی قربانی جائز ہے 3 دنوں میں۔ وہ 3 دن کیا کیا ہیں؟ یوم النحر 10 ذی الحجہ، قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ، و یومان بعدہ، اور اس کے بعد 2 دن۔ و یومان بعدہ حاشیہ دیکھیں، و یومان بعدہ کے بعد وقال الشافعی ثلاثۃ ایام بعدہ، اور شافعی حضرات کا مسلک یہ ہے کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد 3 دن قربانی ہے۔ ان کا مستدل وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث پاک سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق کلھا ایام ذبح، کہ تشریق کے جتنے ایام ہیں وہ سب کے سب قربانی کے ایام ہیں۔ اور احناف کا مستدل اور استدلال اس حدیث پاک سے ہے جو حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عباس اور حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ یہ صحابہ جلیل القدر صحابہ فرماتے ہیں ایام النحر ثلاثۃ، قربانی کے ایام 3 ہیں۔ یعنی ایک 10 یوم النحر ایک دن قربانی کا دن ہے یعنی کہ 10 ذی الحجہ ہے، اور 10 ذی الحجہ کے بعد 2 دن ہے، یعنی 11 10 11 12۔ ولا یضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء والعرجاء التي لا تمشي الى المنسك ولا العجفاء، اور جائز نہیں ہے کہ قربانی کی جائے، اور قربانی درست نہیں ہے اندھے کی۔ العامیہ حاشیہ میں دیکھیں، ولا یضحى بالعامیہ کے بعد ہے قوسین میں وہی الذاہبۃ العینین، یعنی جس کی دونوں آنکھیں زائل ہو گئی ہوں، مطلب اندھے کی، یعنی اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والعوراء، اور کانے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا جانور کون ہے؟ والعوراء اس کی وضاحت کر رہے ہیں قوسین میں حاشیہ میں وہی الذاہبۃ احدی العینین، جس کی دونوں میں سے صرف ایک آنکھ زائل ہوئی ہو وہ کانا کہلاتا ہے۔ یعنی جائز نہیں ہے اندھے اور کانے جانور کی قربانی۔ والعرجاء التي لا تمشي الى المنسک، عرجہ کے معنی ہوتا ہے لنگڑا، اور نہ ایسے لنگڑے جانور کی قربانی جائز ہے جو قربان گاہ مذبح تک نہ جا سکے۔ ولل عجفائے، اور عجفا کے معنی ہوتا ہے لاغر، دبلا پتلا، ہزیل۔
حاشیہ میں ہے، عجفہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عجفہ یعنی المذہولۃ التی بلغ عجفها الی حد، یعنی ایسا دبلا پتلا ہو کہ جس کا دبلا پن حد کو پہنچ گیا ہو، یعنی انتہائی دبلا ہو۔ لا یکون فی عظمها مخ، جس کی ہڈی پر گوشت تک باقی نہ ہو، یعنی بہت لاغر دبلا پتلا ہو۔ اگر ایسا جانور ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ولا تجزئ مقطوعۃ الاذن والذنب، اور جائز نہیں ہے ایسے جانور کی قربانی جس کا کان اور جس کی دم کٹی ہوئی ہو۔ مقطوعۃ الاذن والذنب، حاشیہ میں دیکھیں، اما الاذن، رہی کان کی بات، اما الاذن تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، استشرق العین والاذن ای اطلبوا سلامتها، یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا جانور تلاش کرو، ایسا جانور ڈھونڈو جس کا کان محفوظ ہو۔ وَأَمَّا الذَّنَبُ، اور رہا وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو تو اس کے بارے میں ہے فَلِأَنَّهُ عُضْوٌ كَامِلٌ مَقْصُودٌ، کیونکہ دم یہ جانور کا مکمل عضو ہے اور مقصود بھی ہے، تو اس کا حکم کان ہی کی طرح سے ہے۔ فَصَارَ كَالْأُذُنِ، تو یہ ذنب یعنی دم کان ہی کی طرح سے ہے۔ متن دیکھیں، وَلَلَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ ذَنَبِهَا، اور نہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جس کا اکثر کان یا اکثر دم کٹی ہوئی ہو۔ یوں سمجھیں، خلاصہ یہ کہ اگر آدھا سے زیادہ نقص ہے، یعنی کان کا آدھا حصہ یا دم کا آدھا حصہ عیبدار ہے، یا آدھا سے کچھ کم، اگر آدھا عیبدار ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر آدھا سے کچھ کم عیبدار ہے تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا سے جب کم عیبدار ہوگا تو یہ ہوگا کہ اکثر اس کا صحیح ہے، جیسا کہ مصنف علیہ رحمہ متن میں خود فرماتے ہیں، وَلَلَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ ذَنَبِهَا، اور جائز نہیں ہے ایسے جانور کی قربانی جس کا اکثر کان یا اکثر دم معیوب ہو۔ وَإِن بَقِيَ الْأَكْثَرُ مِنَ الْأُذُنِ وَالذَّنَبِ جاز، اور اگر کان اور دم کا اکثر حصہ محفوظ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، جازہ جائز ہے، درست ہے۔ یہاں پہ ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، حاشیہ میں دیکھیے جازہ کے بعد، لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُکْمُ الْكُلِّ، کیونکہ اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے۔ متن دیکھیں، وَيَجُوزُ أَن يُضَحَّى بِالْجَمَّاءِ وَالْخَصِيِّ وَالْجَرْبَاءِ وَالثَّوْلَاءِ، اور جائز ہے قربانی کرنا جمّا، جمّا کے معنی ہوتا ہے بے سینگ والا جانور۔ حاشیہ میں دیکھیں،
ان یضح بالجمائی بتشدید المیم، میم کے تشدید کے ساتھ، وہی التی لا قرن لہا بالخلقت، جمع وہ ایسا جانور ہے جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو، پیدا ہوتے ہی جس وقت وہ پیدا ہوا ہو اسی وقت سے ہی اس کی سینگ نہ ہو، پیدائشی سینگ نہ ہو، پیدائش سے ہی اس کی سینگ نہ ہو۔ وہی التی لا قرن لہا بالخلقت، اور جمع وہ جانور ہے جس کی سینگ پیدائش سے ہی نہ ہو۔ اچھا، اس کی قربانی جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اذا لا يتعلق به المقصود، کیونکہ سینگ سے مقصود متعلق نہیں ہے، سینگ سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَقَذَا مَقْصُورُ الْقَرْنِ، اسی طرح اگر سینگ ٹوٹی ہوئی ہو تب بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ خصی کے بارے میں دیکھیں، وَرَوَى عَنِ الْإِمَامِ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان الخصی اولا، کہ خصی یہ بہتر ہے۔ خصی اس جانور کو کہتے ہیں جس کے فوطے کو نکال دیا گیا ہو۔ امام اعظم فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وَرَوَى عَنِ الْإِمَامِ أَنَّ الْخَصِيَّ أَوْلَىٰ، کہ خصی یہ قربانے کے لیے بہتر ہے، لِأَنَّ لَحْمَهُ أَلَذُّ وَأَطْيَبُ، کیونکہ اس کا گوشت متلذذ، متذوق اور صاف ستھرا ہوتا ہے، لذیذ دار ہوتا ہے، لذت دار ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ والجرباء، جربا کے معنی ہوتا ہے کھجلی والا جانور، الجرب کے معنی ہوتا ہے کھجلی، خارش۔ والجربا، والجربا، اور خارش والے جانور کی بھی قربانی درست ہے۔ اچھا، خارش والا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ والجرباء السمینۃ، حاشیہ میں دیکھیں، والجرباء السمینۃ، اور موٹا جانور، خارش والا موٹا جانور، صحت مند جانور، ولم یتلف جلدھا، جس کا چمڑا زائل نہ ہوا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر صحیح تندرست ہے اور چمڑے میں کوئی عیب نہیں آیا ہے، اس کا چمڑا زائل نہ ہوا ہو، تو اس کی قربانی درست ہے۔ لِأَنَّ الْجَرَبَ فِي الْجِلْدِ، کیونکہ کھجلی اور خارش یہ چمڑے میں ہے، ولا نقصان فی اللحم، اور کوئی نقصان اور کوئی عیب نہیں ہے گوشت میں۔ خارش پائی جا رہی ہے چمڑے میں، نہ کہ گوشت میں خارش پائی جا رہی ہے، اس لیے قربانی ہو جائے گی۔ والصولا، صولا کے معنی ہوتا ہے دیوانہ، پاگل، اور دیوانے جانور کی بھی قربانی درست ہے، جائز ہے، بشرطے کہ وہ تندرست ہو، صحت مند ہو، بہت زیادہ لاغر نہ ہو کہ اس کے